جی، ابتدائیہ اور آ، اس کے انتصاب کے بعد پہلا باب آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز. اس کا پہلا باب: خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں. اللہ اللہ کر کے 6 مئی 2008 کو رزلٹ آیا تو ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انٹرمیڈیٹ مکمل ہو ہی گیا، جس کو اب سرٹیفکیٹ ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کہا جاتا ہے. حالانکہ ہم اس سلسلے میں نا امید تو ہرگز نہیں تھے، لیکن اس کے مکمل ہونے سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ کچھ خواب صرف خوابوں میں ہی پورے ہوا کرتے ہیں. اب جو کام کرنا تھا وہ تھا آرٹیکل شپ کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کی تلاش. اس سلسلے میں دوستوں سے کافی کچھ سن رکھا تھا، بلکہ کئی لوگوں نے بہت سے عہد و پیما بھی کر رکھے تھے، جن کے نتیجے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت سی سی اے فرمز ہمارے ہی سی اے انٹرمیڈیٹ کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں. مگر رزلٹ کے کچھ دن بعد ہی ہماری یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور ساری بات بلکہ اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی. جب گریباں میں جھانکا تو خبر ہوئی کہ خود ہی مثالے لالائے صحرا لہو لہو، خود ہی مثال لالائے صحرا لہو لہو، اور خود ہی فراز اپنے تماشائیوں میں ہوں. بعد میں تو یہ بھی سنا تھا کہ آئی کیپ آرٹیکل شپ کے لیے فرم کی تلاش میں طالب علموں کی مدد کر دیتا تھا، مگر اس وقت یہ سہولت میسر نہ تھی، اس لیے ہمیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال یہ سوچتے ہوئے فرم کی تلاش کے لیے نکل پڑے کہ اب جانے کہاں نصیب لے جائے. اب جانے کہاں نصیب لے جائے، گھر سے تو فراز چل پڑے ہیں. اس وقت ایک دوست نے شہر لاہور میں موجود سی اے فرمز کی فہرست دی، جس میں تقریباً 200 کے قریب فرمز کے نام تھے، مگر کچھ تو ایسی تھیں جن میں ہم آرٹیکل شپ کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، اور کچھ ایسی تھیں کہ کیونکہ سی اے انٹرمیڈیٹ سر کرنے میں اٹیمپٹس زیادہ لگی تھیں، جبکہ ان فرمز کے دروازے پہلی دفعہ سی اے انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والوں کے لیے کھلتے تھے، یا پھر سنا تھا کہ سفارش والوں کے لیے. پہلی اٹیمپٹ میں سی اے انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والوں میں ہمارا شمار ہرگز نہیں ہوتا تھا، اور سفارش کروانے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بچپن سے والدہ کی طرف سے اس معاملے میں خصوصی طور پر شدید سختی تھی، اور ان کا ہمیشہ سے اس سلسلے میں یہی کہنا تھا کہ اگر فیل ہو کے آئے تو دوبارہ امتحان دے لینا، لیکن اگر کبھی نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تو خیر نہیں. ان کے نزدیک نقل اور سفارش کرنا یا کروانا انتہائی برے کام ہیں، اور اسی تربیت کے نتیجے میں ہم بھی ان دونوں کو اتنا ہی برا گردانتے ہیں. تجھے دوسروں سے ملا ہے یہ تجھے دوسروں سے ملا ہے یہ میری جستجو کا صلہ ہے یہ تجھے دوسروں سے ملا ہے یہ میری جستجو کا صلہ ہے یہ تیرے تخت و تاج سے قیمتی ہے یہ گرد میرے کھڑاؤں کی. بہرحال بہت سی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم نے درخواستیں جمع کروا دیں اور انٹرویو کے لیے خطوط اور کالز بھی آنے لگی. کچھ فرمز نے تو ہمیں دوبارہ کال کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور جن میں داخلے کی اجازت مل رہی تھی ان کے بارے میں کچھ دوستوں نے ایمانداری سے مشورہ دیا کہ یہاں بہت سختی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا اور انتظار کر لو. اور ہم یہ سوچتے تھے کہ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. کچھ سی اے فرمز آرٹیکل شپ کرنے کا پورا ارادہ تھا، کیونکہ کچھ دوست بھی وہاں آرٹیکل شپ کر رہے تھے، مگر ان فرمز میں انٹرویو کے دوران انتہائی غیر سنجیدہ سوالات کیے گئے اور پھر فرم کو جوائن کرنے کے لیے کال بھی نہ آئی. اس سلسلے میں ہم ایک واقعہ یہاں بیان کرتے چلیں کہ ایک ایسی ہی سی اے فرم سے انٹرویو کی کال آئی. مقررہ وقت پر فرم پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب انٹرویو شروع ہوتا ہے. خیر اتنا انتظار تو نہیں کرنا پڑا، لیکن اس وقت ایک ایک لمحہ کافی مشکل سے گزر رہا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا ماحول کافی سنجیدہ تھا. ہمارے علاوہ بھی 2 3 لوگ انٹرویو کے منتظر تھے، مگر ان سے بھی بات چیت کرنا محال تھا. فرم میں خاموشی تھی، مکمل خاموشی تھی. ایسے میں فراز صاحب نے خاموشی توڑی اور کہنے لگے، اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، باموں در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہیں. آخرکار ہماری باری آ گئی اور ہمیں انٹرویو والے کمرے میں بھیج دیا گیا. اچھی طرح سے یاد ہے کہ سامنے 2 لوگ بیٹھے تھے، جن میں سے ایک غالباً مینیجر تھے اور دوسرے سپروائزر. اس انٹرویو کے بعد فرم کے پارٹنر کے ساتھ فائنل انٹرویو ہونا تھا. کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلام پیش کر کے ان ان کی اجازت سے سامنے رکھی نشست پر براجمان ہو گئے. پہلا جملہ یہ سنائی دیا،
کیا سی اے انٹر والے سے پوچھیں گے کہ ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے؟ دونوں ہنسنے لگے۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ کیا کریں، ہنستے ہیں یا کچھ جواب دیں۔ بہرحال ابھی خاموش ہی تھے کہ ان میں سے ایک صاحب بولے، اس شعر کا دوسرا مصرع بتاؤ۔ ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی۔ اشعار تو کافی پڑے تھے، یاد بھی تھے، مگر اس وقت محسن نقوی صاحب مرحوم کے اس شعر کا دوسرا مصرع فوری طور پر ذہن میں نہ آیا۔ شاید اس کی وجوہات یہ تھیں کہ پہلا انٹرویو تھا، نہ تجربہ کاری تھی، خوف بھی تھا، اور اگر مقدر میں یہاں ہی آرٹیکل شپ لکھی ہے تو کسی بھی غیر سنجیدہ جواب سے معاملہ ابھی نہ بگڑا تو دوران آرٹیکل شپ ضرور بگڑ سکتا۔ اسی لیے اس وقت خاموشی کو ہی سب سے بہترین ہتھیار سمجھا، اسی ہتھیار کو استعمال کرتے رہے اور اسی کو ساتھ لیے کمرے سے باہر بھی آ گئے۔ دل کو ایک فیصلہ کرنا ہے تیرے بارے میں، دل کو ایک فیصلہ کرنا ہے تیرے بارے میں، اس گھڑی جان ہتھیلی پہ دھری ہے خاموش۔ ہم ایک عجیب سی ذہنی کیفیت کے ساتھ فرم سے باہر نکلے اور یہ اندازہ لگا چکے تھے، جس کے بعد میں تصدیق بھی ہو گئی، کہ دراصل ہم سے پہلے ہی آرٹیکل شپ کے لیے جتنے بھی اسٹوڈنٹس فرم میں رکھے جانے تھے وہ رکھے جا چکے تھے۔ اس لیے فرم کو ہماری ضرورت ہی نہ تھی، پر انٹرویو کرنا تو مجبوری تھی، کیونکہ ہمیں کال کر کے بلایا گیا تھا۔ کیا میرے زخم دیکھتی دنیا کہ ہر کوئی، کیا میرے زخم دیکھتی دنیا کہ ہر کوئی مصروف اپنی چاک گریبانیوں میں تھا۔ ویسے تو کچھ شاعر ایسے ہیں جن کی زمین پر غزل لکھو تو خوش ہونے کے بجائے ایسے خفا ہو جاتے ہیں جیسے زمین کی رجسٹری ان کے نام ہو، مگر اس شعر کا ایک مصرع کہ جس کا دوسرا مصرع ہم سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا، ذہن میں ایسے چلتا رہا کہ گھر آتے آتے اسی زمین میں دخل اندازی ہو گئی۔ اس غزل کے چند اشعار یہ ہیں: وہ جانتا تھا میری ضرورت اسے بھی تھی، وہ جانتا تھا میری ضرورت اسے بھی تھی، پر چپ رہا کہ پھر تو یوں زحمت اسے بھی تھی۔ میری طرح لگتی قیامت اسے بھی تھی، میری طرح لگتی قیامت اسے بھی تھی، ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی، اور میری طرح نہیں سو یہ میں نے نہیں کہا، میری طرح نہیں سو یہ میں نے نہیں کہا، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی، اور دونوں ہی دوسرے سے بہت مختلف سہی، دونوں ہی دوسرے سے بہت مختلف سہی، پر شعر و شاعری یہی عادت اسے بھی تھی، اور میں بھی غم حیات میں الجھا رہا بہت، میں بھی غم حیات میں الجھا رہا بہت، پھر مجھ کو بھولنے میں سہولت اسے بھی تھی، اور اس سے گلہ کروں تو کس بات کا انیل، اس سے گلہ کروں تو کس بات کا انیل، مجبور تھا وہ اور ہدایت اسے بھی تھی۔ بس جی، ان حالات میں زیادہ سے زیادہ غزل ہی کہی جا سکتی تھی، وہی کہی۔ پھر اسی طرح کے دو چار واقعات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارا آرٹیکل شپ کرنا ہی منظور تھا، ایک فرم نے ہمیں برداشت کرنے کی ٹھان لی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس فرم میں سی وی دیا تو اگلے دن ہی انٹرویو کی کال آ گئی۔ حسب معمول مقررہ وقت پر فرم میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچتے ہی ہمیں ایک فارم تھما دیا گیا کہ اس کو پور کیا جائے۔ وہیں بیٹھ کر فارم پور کرنے لگے۔ فارم پر ایک جگہ خانہ دیا گیا تھا جس میں لکھا تھا کہ فرم کب جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور آگے تاریخ لکھنے کی جگہ دی گئی تھی، جبکہ دوسرا راستہ بہت آسان تھا جہاں لکھا تھا امیجیٹلی۔ اس وقت ہم نے اس بات کو کچھ خاص اہمیت نہ دیتے ہوئے امیجیٹلی والے حصے پر نشان لگا دیا اور دستخط کر کے فارم جمع کروا دیا۔ ہمیں وہیں انتظار کرنے کو کہا گیا تو انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ فرم میں مکمل سناٹا تھا، شاید تمام اسٹوڈنٹس کلائنٹ کے دفتروں یا کسی اور کام کے سلسلے میں فرم سے باہر گئے ہوئے تھے۔ صرف ایک صاحب ایسے تھے جو میرے کان میں سرگوشی کر رہے تھے، اور وہ تھے فراز صاحب۔ بتا رہا ہے فضا کا اٹوٹ سناٹا، بتا رہا ہے فضا کا اٹوٹ سناٹا، افق سے پھر کوئی آندھی اترنے والی ہے۔ اسی اثنا میں پرنسپل صاحب آئے، انہوں نے ہمیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اچھا، تو آپ نے سی اے انٹر کیا ہے اور یہ فارم بھرا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلا جملہ یہ کانوں میں سنائی دیا۔ جی سر۔ اس سے زیادہ ابھی کچھ نہ بول پائے تھے کہ دوسرا جملہ سنائی دیا، تو آپ فوری طور پر فرم جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ پھر کل صبح 9 بجے آ جائیں۔ انہوں نے ہمارے فارم پہ نظریں جمائے ہوئے کہا، ساتھ ہی ہمارے فارم پہ اوکے لکھ دیا اور فرم کے مینیجر صاحب سے ملنے کی ہدایت کر دی۔ او ہو، تو امیجیٹلی فرم جوائن کرنے کا مطلب یہ تھا۔ جب ہمیں سمجھ آئی اس وقت تک فرم جوائن ہو چکی تھی، اور اگلے دن صبح 9 بجے فرم پہنچنے کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ فراز صاحب گنگنا رہے تھے، وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر، وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مینیجر صاحب کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے
اگلے دن ہمیں ہماری تمام اسناد اور دیگر اوریجنل ڈاکومنٹس کے ہمراہ لانے کو کہا۔ یہ تمام کاغذات تب تک فرم کے پاس بطور امانت رکھے جانے تھے جب تک ہمارا باقاعدہ کانٹریکٹ فرم اور آئی کیپ کے ساتھ نہیں ہو جاتا۔ حالانکہ جس فارم پر پرنسپل صاحب نے اوکے لکھا تھا اس کے ساتھ ہماری تمام اسناد کی نقل منسلک تھیں اور ہمارے دستخط بھی موجود تھے۔ اوریجنل ڈاکومنٹ فرم کے پاس رکھے جانے کے متعلق پوچھنے پر پتہ چلا کہ فرم کے لیے طالب علموں کی اسناد اور اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھنے اس لیے ضروری تھے کیونکہ اکثر طالب علم کچھ دن فرم میں کام کر کے مطلع کیے بغیر رخصت ہو جاتے تھے اور فرم والوں کو دوبارہ انٹرویوز کرنے پڑتے۔ ایک طرف ہمیں اوریجنل ڈاکومنٹ فرم میں رکھے جانے کی وجہ بتائی جا رہی تھی، دوسری طرف ہم سوچ رہے تھے کہ کل اوریجنل ڈاکومنٹ جمع کروانے کی صورت میں تو پھر کم از کم 3.5 سال یہاں سے نہیں بھاگ سکیں گے، اور تیسری طرف فراز صاحب کہتے جا رہے تھے صیاد کو پھر بھی میری پرواز کا ڈر تھا، صیاد کو پھر بھی میری پرواز کا ڈر تھا، میں گرچہ قفس میں تھا پرو بال بندھے تھے۔